بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العظيم. بزرگوں اور پیارے بھائیوں، ابھی پہلا کام ہمارا یہاں سننا ہے، تو کیسا سننا ہونا چاہیے؟ ہمارا سننا کیسے ہونا چاہیے؟ تو ہم کو سکھایا ہے کہ سننا کیسا ہوگا. تو یوں فرمایا فبشر عباد الذین یستمعون القول ويتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. یہ فرمایا کہ بشارت دیجیے میرے بندوں کو، تو ہم کو بشارت دی جا رہی ہے، خوشخبری دی جا رہی ہے. جی ہاں، وہ بندے جو ارادے کے ساتھ سنتے ہیں، یہ کہا یستمعون القول، جو ارادے کے ساتھ سنتے ہیں. ہاں، یہ تو ایک ارادہ نہیں ہے ادھر ادھر دیکھے کچھ کان پر آواز پڑ گئی، وہ نہیں. کہ بشارت دیجیے ان بندوں کو جو کہ ارادے کے ساتھ سنتے ہیں. جسے آپ کسی علاج کے لیے گئے ہیں تو ڈاکٹر کی بات کیسے سنیں گے؟ ادھر ادھر دیکھیں گے. ہاں، جب ڈاکٹر بات کر رہا ہو یا کسی وکیل سے معاملہ پڑ گیا اللہ نہ کرے، تو اس کی بات کیسے سنو گے؟ کہ اس کی بات دھیان سے سنیں گے، اپنی غرض کے لیے سنیں گے، اپنی مصلحت کے لیے سنیں گے. ایسے ہی میرے بھائیوں، دین کی بات تو اپنی نجات کے لیے سننی ہے، اپنی کامیابی کے لیے سننی ہے، کوئی مصلحت کی بات نہیں ہے فقط. تو اس لیے کہا کہ بندوں کو بشارت دیجیے کہ جو بات کو سنتے ہیں، یستمعون القول، وہ سن کر کیا کرتے ہیں؟ فیتبعون احسنہ، کہ سن کر کے اتباع احسن کرتے ہیں. کہ اتباع احسن کا کیا مطلب ہے؟ اتباع احسن کا کیا مطلب ہے؟ کہ اتباع احسن کا مطلب یہ ہے کہ جب کام کرنے کا نمبر آوے، عمل کرنے کا موقع آوے، تو یہ اپنے عمل کو اچھے سے اچھا بنا کر کے پیش کرتے ہیں. یہ مطلب ہے فیتبعون احسنہ، کہ اپنے عمل کو اللہ کے دربار میں، اللہ کی جناب میں اپنے عمل کو اچھے سے اچھا بنا کر پیش کرتے ہیں. ان بندوں کے لیے بشارت ہے کہ بشارت دیجیے میرے بندوں کو جو میری بات کو ارادے کے ساتھ سنتے ہیں، اور جب بات ہو گئی اور عمل کا نمبر آیا تو اپنے عمل کو اچھے سے اچھا بنا کر پیش کرتے ہیں. جیسے آدمی کی عادت ہے کہ وہ اپنی ضرورت کی چیزیں، اپنی راحت کی چیزیں اچھی سے اچھی بناتا ہے، اچھی سے اچھی اختیار کرتا ہے. کیوں؟ کہ وہ میری ضرورت کے لیے ہے، میری راحت کے لیے ہے. تو یہ تو اپنے کامیابی کے لیے ضرورت راحت سے بھی آگے ہے. اس لیے دین کی بات کو اچھے سے اچھے انداز سے سننا، اور پھر اس پر عمل کا نمبر آوے تو اچھے سے اچھا عمل کرنا. یہ سننے کے بارے میں ہدایت دی ہے کہ اس طریقے سے سننا ہو. اللہ کرے ہمیں اس کی توفیق ہو جائے کہ ہم اچھی طرح سنیں، اچھی طرح سمجھیں، اچھی طرح کریں. کیونکہ ہر عمل آدمی کا سرمایہ ہے، ہر عمل آدمی کا سرمایہ ہے. جیسے زمین جائیداد آدمی کا سرمایہ ہے کہ اس پر ہمارا گزارا ہوتا ہے، تو ایسے ہی ہر عمل جو ہے آدمی کا سرمایہ ہے، آدمی کی دولت ہے، آدمی کی نعمت ہے، کہ اس عمل پر اس کی کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار ہوگا. اس لیے اپنے عمل کو اچھے سے اچھا بنانے کی ہم کو رہبری کی گئی ہے. اگلی بات یہ ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہم کو ایک پیغام ملا ہے. آپ پیغمبر ہیں، اس لیے اللہ کے پیغامات ہم تک پہنچاتے ہیں. آپ نے ہم کو یہ پیغام دیا ہے، فرمایا ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، کہ دنیا کو اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے. ہاں، یہاں کا سونا، یہاں کی چاندی، یہاں کی زمین جائیداد کسی جنات کے لیے نہیں، کسی فرشتے کے لیے نہیں، آپ کے لیے. آپ کے لیے یہ انعام ہے کہ دنیا کی تمام نعمتیں اللہ نے آپ کے لیے پیدا کی، اور صرف پیدا ہی نہیں کی ہے بلکہ پیدا کر کے آپ کے کام میں لگایا. اس کو تسخیر کہتے ہیں کہ آپ کے کام میں لگایا ہے. کوئی چیز آپ کے کام سے انکار نہیں کرے گی. جی ہاں، آپ کنواں کھودنا چاہے تو زمین منع کرے گی؟ نہیں کرے گی. جی ہاں، آپ سڑک بنانا چاہیں تو منع نہیں کرے گی. کھیت بنانا چاہیں تو زمین منع نہیں کرے گی. ہاں، آپ کی خدمت کے لیے ہے. سمندر میں سفر کریں، سمندر منع نہیں کرے گا. ہاں، بلکہ ایک کنارے سے دوسرے کنارے پر آپ پہنچ جائیں گے، کیونکہ سمندر کو بھی آپ کی خدمت کے لیے پابند کیا ہے. وَسَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ، کہ ہم نے سمندر کو تمہاری خدمت کے لیے پابند کر دیا ہے. ہاں، تو بازاروں میں جو تجارتیں ہوتی ہیں اس سے بڑی تجارتیں سمندری راستے سے ہوتی ہے. ہاں، بڑی بڑی تجارتیں، بڑے بڑے جہاز. جی ہاں، کیونکہ سمندر کو اللہ نے آپ کے کام کے لیے پابند کر دیا. یہ نعمتوں کا بیان ہے کہ ان سب چیزوں کو آپ کے کام میں لگایا ہے. تسخیر، آپ کے کام میں لگا دیا. اب سوال یہ ہے کہ ان سب چیزوں کو ہمارے کام میں لگایا تو ہم کس کام کے ہیں؟ یہ سوال پیدا ہوگا. یہ سب چیز ہمارے کام کے تو ہم کس کام کے؟ تو اس کے لیے میرے بھائیوں ہماری رہبری کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. بس ہم کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے کہ میں نے جناتوں کو، کیونکہ جنات پہلے سے آباد ہے، اور پھر انسان، کہ میں نے انسانوں کو کہ اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. میں نے اپنی عبادت کے لیے ان کو پیدا کیا ہے. یہ ہماری زندگی کا مقصد بتایا ہے کہ تمہاری پیدائش جو ہے وہ اللہ کی عبادت کے لیے ہے، اور کسی کام کے لیے نہیں ہے. اور جتنے کام ہیں ان کاموں میں خدا آپ کا مددگار ہے، اور اپنی نعمتوں کو بھی دیں گے اور حالات بھی بنائیں گے. نعمتیں بھی دیں گے اور آپ کے حالات بھی بنائیں گے. لیکن آپ کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اس سبق کو نہیں بھولنا ہے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت اور بندگی کے لیے پیدا کیا ہے. ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ سے عبادت اور بندگی کا ہے، اللہ کی کسی سے رشتہ داری نہیں ہے. وہ اکیلا ہے اپنی ذات سے فرد، اور سب کچھ اسی کا ہے، کسی کا کچھ نہیں ہے. سب کچھ اسی نے پیدا کیا ہے، اسی کا ہے، اور اسی کی قدرت ہے، اسی کی نعمتیں ہیں، کسی کا کچھ نہیں ہے. ہاں، یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کو اور اپنی نعمتوں کے دروازے ہمارے لیے کھول دیے. بے شمار نعمتیں ہم کو دی گئی ہے، ہم اس کو گن نہیں سکتے. تو ان نعمتوں میں ہمیں کیسا رہنا ہے؟ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہبری کی ہے. ایک مسنون دعا ہے
جو نماز کے بعد مانگی جاتی ہے، وہ دعا بھی ہے، وہ رہبری بھی ہے. اس لیے ان دعا کو یاد بھی کرنا چاہیے، اس کا مطلب بھی سمجھنا چاہیے. ہاں، وہ دعا ہے رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. یہ یاد ہونی چاہیے. ہاں، سلام پھیر کر کے 3 مرتبہ استغفار کرنا چاہیے. استغفر اللہ، کیونکہ یہ سنت ہے. ایسا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام پھیرتے تھے تو سلام پھیرنے کے بعد کیا کرتے تھے؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ. یہ سنتیں ہیں، اس کو یاد بھی رکھنا ہے، اس کو کرنا بھی ہے. ہاں، جس طرح اللہ کے راستے میں پھرنا ہے، اس طرح ان چیزوں کو لے کے پھرنا ہے. جی ہاں، اسے یہ سکھایا ہے کہ اذا انصرف من صلاتہ استغفر صلاۃ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوتے تھے تو 3 مرتبہ استغفار کرتے تھے. اور آگے کہ اللہ سے مانگتے تھے رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ میری مدد فرما. کہ کس کام میں مدد چاہتے ہو؟ کہ میری مدد فرما تیرے ذکر کرنے پر اور تیرے شکر کرنے پر، اور اچھی سے اچھی طرح عبادت کر سکوں اس کام پر. 3 باتوں پر مدد مانگی ہے. 3 باتوں پر مدد مانگی ہے. اعنی علی ذکرک، پہلا کہ تو میری مدد فرما تیرے ذکر کرنے پر. ذکر کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ ذکر کرنے کا مطلب اطاعت کرنے پر. ذکر کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ میں تیری اطاعت کر سکوں، تیرے حکموں کی پابندی کر سکوں، اس بارے میں تو میری مدد کرنا. جو ذاکر ہوگا وہ اللہ کا موتی اور پابند ہوگا، اس کو ذاکر کہتے ہیں. کہ ذاکر کون ہے؟ کہ جو اللہ کے حکموں کو لے کر کے اپنے آپ کو پابند کرے، وہ اللہ کا ذاکر ہے. کل مطیع ذاکر، کہ ہر آدمی جو اللہ کی اطاعت اور تابعداری میں ہے وہ اللہ کا ذاکر ہے. تو ذکر سے مراد یہ ہے کہ میں تیری اطاعت اور تابعداری کروں. ہماری زندگی کا اصلی کام اللہ کی اطاعت ہے، رسول کی اطاعت ہے، اور اپنے بڑوں کی اطاعت ہے. عبادت تو فقط اللہ کی ہوتی ہے اور کسی کی نہیں ہوتی، لیکن اطاعت ان 3 لوگوں کی ہوگی، اللہ کی، رسول کی اور اپنے بڑوں کی. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. بات مانو اللہ کی، بات مانو اللہ کے رسول کی، بات مانو تمہارے بڑوں کی. جب وہ اللہ کی کوئی بات سمجھاوے تو کہ اس کو مانو. تو یہ اطاعت سمجھائیے کہ کس کی بات مانو گے؟ کہ اللہ کی، اس کے رسول کی اور اپنے بڑوں کی. بڑوں کی بات ماننے میں ہم یہ دیکھیں گے کہ اگر وہ بات صحیح ہے، حکم والی ہے تو مانیں گے، حکم کے خلاف ہم کو کوئی بات سمجھاوے تو وہ نہیں مانیں گے. جی ہاں، یہ قاعدے کی بات ہے کہ اللہ کی بات مانو، اللہ کے رسول کی بات مانو، اپنے بڑوں کی بات مانو. اپنے بڑوں کی بات ماننے میں یہ شرط ہے کہ وہ اللہ کے رسول کی بات کہے تو ماننی، اور اس کے خلاف کہے تو پھر نہیں مانیں گے. تو اصل کام میرے بزرگوں زندگی میں جو ہے وہ اطاعت ہے، کہ ہماری زندگیاں اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور تابعداری پر آوے. وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، کہ ہم نے جب کبھی کوئی رسول بھیجا ہے دنیا میں تو وہ اس لیے بھیجا گیا ہے کہ زندگیاں لوگوں کی اللہ کی اطاعت پر لاوے. یہ ہمارا اصلی کام ہوا.
کہ ہماری زندگیاں اللہ کی اطاعت اور تابعداری پر آوے، ہماری آزادی ختم ہو جائے، آزادی ختم۔ اب زندگی اطاعت اور تابعداری پر آوے گی، اپنے مال میں، اپنی جان میں، اپنی ہر چیز میں ہم اللہ کے اطاعت اور تابعداری میں زندگی گزاریں، یہ ہماری زندگی کا اصلی اور صحیح کام ہے، اور اسی سے اللہ تعالیٰ دنیا کے حالات بھی بنائیں گے اور آخرت کے حالات بھی بنائیں گے۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول کی، تاکہ تم پر رحم ہو جائے۔ تو رحمت لانے کا راستہ کیا ہے؟ کہ اللہ کی رسول کی اطاعت کی جائے۔ تو اطاعت کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ حالات میں رحمتیں آئے گی، ہاں حالات میں مصیبتیں نہیں آئے گی، بلکہ حالات میں رحمتیں آئے گی۔ کیوں؟ کہ زندگیوں میں اطاعت ہے۔ دوسرا فائدہ اطاعت کا کیا ہوگا؟ کہ دوسرا فائدہ اطاعت کا یہ ہوگا کہ جس طرح رحمتیں آتی ہیں، اطاعت کرنے کی وجہ سے انسانوں کو ان کے نفسوں میں ہدایت ملے گی، یہ ہدایت کے ساتھ زندگی گزاریں گے، ہاں اپنی جان مال کو اللہ کے مرضی کے مطابق استعمال کریں گے، اپنی آخرت کو سامنے رکھ کر استعمال کریں گے، اس کو ہدایت کہتے ہیں کہ ہدایت کے ساتھ زندگی گزرے گی، یعنی جان کو، مال کو، اپنی طاقت کو اپنے اللہ کے حکموں کے مطابق سیکھ سمجھ کر اس کے مطابق استعمال کریں گے، اس کو ہدایت کہتے ہیں۔ تو یہ ایک دوسرا فائدہ اطاعت کا یہ ہوتا ہے کہ اگر زندگیاں اطاعت پر آئی تو اللہ تعالیٰ نفسوں کو ہدایت دیں گے، ہاں اس زندگی میں ہدایت آئے گی، اور ہدایت کے بعد اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں۔ جی ہاں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، پڑھتے ہیں قرآن پاک میں کہ یا اللہ ہم کو ہدایت دی سیدھے راستے کی، ہاں ان لوگوں کا راستہ ہم کو سوجا جن پر آپ نے انعامات کیے ہیں۔ تو ہدایت کے راستے میں اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں۔ جی ہاں، جن لوگوں نے ہدایت پر زندگیاں گزاری، اللہ نے ان پر اپنے انعامات کیے ہیں۔ تو ہماری زندگی کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ زندگیاں اللہ کے اطاعت اور تابعداری پر آوے، تاکہ اللہ کے انعامات کے ہم حقدار بنیں۔ جی ہاں، اور حالات کو اللہ تعالیٰ ہم اس کی وجہ سے صحیح کرے۔ اللہ نے اسباب بندوں کے قبضے میں دیے ہیں اور حالات کو اپنے قبضے میں رکھا ہے۔ اسباب آپ کے قبضے میں ہے، مال، دولت، زمین، جائیداد، یہ آپ کے قبضے میں ہے، اور حالات جو آئیں گے وہ اللہ کے قبضے میں ہے کہ زمین پر کیا حالات آئیں گے، زندگیوں میں کیا حالات آئیں گے، وہ اللہ نے کسی کے قبضے میں نہیں دیے ہیں۔ جیسے اب بچپنا کسی کے قبضے میں نہیں تھا، جوانی کسی کے قبضے میں نہیں ہے، بوڑھاپا کسی کے قبضے میں نہیں ہے، یہ تین حالات ہیں زندگی کے۔ جی ہاں، آدمی بچپنا گزار دیتا ہے، جوانی گزار دیتا ہے، بوڑھاپا گزار دیتا ہے، جی ہاں یہ قبضے میں نہیں ہے۔ تو حالات کو اللہ نے اپنے قبضے میں رکھا ہے اور اسباب کو آپ کے قبضے میں جائے۔ اس زمین کا میں مالک ہوں، اس دکان کا میں مالک ہوں، یہ قبضے میں میرا قبضہ ہے۔ جی ہاں، تو اسباب بندوں کو دیے ہیں اور حالات اللہ نے اپنے قبضے میں رکھے۔ اس حکمت کی وجہ سے کیا کرنا ہے کہ اس حکمت کی وجہ سے ہر وقت اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، کیونکہ حالات اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس لیے اللہ کی طرف رجوع کرو کہ جب اللہ کی طرف رجوع ہوں گے تو اللہ حالات صحیح لاویں گے، اللہ کی طرف رجوع نہیں ہوگا تو حالات صحیح نہیں ہوں گے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ پہنچے تھے تو آپ نے ان کے سامنے ایک بیان دیا تھا، پہلا بیان۔ میری بات سمجھ آ رہی نا؟ ہاں، یہ بیٹھے بیٹھے سونا مت، ہاں کیونکہ یہ ہمارا سبق ہے، یہ ہمارا سبق ہے، سبق یاد بھی ہونا چاہیے، سبق سمجھنا بھی چاہیے۔ تو پہلے سمجھیں گے پھر یاد رکھیں گے، پھر کسی کو بتائیں گے۔ تو جب مدینہ منورہ آپ کا جانا ہوا تو وہاں آپ نے لوگوں سے ایک خطاب فرمایا، ایک بات کی، پہلی بات ہے وہ، اور وہ ہم سب کو سمجھنے کی بھی ہے، جی ہاں اپنانے کی بھی ہے۔ وہ کیا بات فرمائی تھی؟
وہ بات یہ فرمائی تھی کہ من اصلح ما بینہ وبین اللہ اصلح اللہ ما بینہ وبین خلقہ، یہ فرمایا تھا کہ من اصلح ما بینہ وبین اللہ اصلح اللہ ما بینہ وبین خلقہ. ایک دستور سمجھایا آپ نے اپنی دعوت اور تبلیغ میں لوگوں کو، یہ بھی دستور سمجھایا کہ جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ ٹھیک کر لیں گے تو اللہ ان کا اور مخلوق والا معاملہ ٹھیک کر دے گا. ہمارا معاملہ مخلوق سے ہے، بھئی آسمان پانی برسائے، زمین برکتیں نکالے، آپس کے تعلقات ہمارے صحیح ہو، ہماری جانوں میں، مالوں میں، اولادوں میں برکت ہو، یہ سب چاہتے نہیں سر، یہ سب چاہتے ہیں. تو اس کے لانے کا کیا طریقہ ہے؟ یہ سارے حالات ہمارے صحیح رہیں. تو اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رہبری کی کہ من اصلح ما بینہ وبین اللہ اصلح اللہ ما بینہ وبین خلقہ، کہ جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ صحیح کر لیں گے تو اللہ ان کا اور مخلوق والا معاملہ صحیح کر دے گا. آسمانی حالات بھی اچھے ہو جائیں گے، زمینی حالات بھی اچھے ہو جائیں گے، آپس کے تعلقات بھی اچھے ہو جائیں گے، اسباب میں بھی برکت ہوگی، اولاد میں بھی برکت ہوگی. کیوں کہ اللہ سے معاملہ صحیح ہوا ہے. تو حالات کے بنانے کا یہ علاج بتایا ہے کہ دنیا کے حالات تمہاری چیزوں سے نہیں بنیں گے بلکہ اللہ کی قدرت سے بنیں گے. کسے بنیں گے؟ کہ اللہ کی قدرت سے تمہارے حالات بنیں گے. اب شرط یہ ہے کہ وہ قدرت تمہارے ساتھ ہو. قدرت تمہارے ساتھ ہو تو تمہارے حالات صحیح ہوں گے. قدرت تمہارے ساتھ نہیں ہے، قدرت خلاف ہے، کہ حالات نہیں بنے گے. تو اللہ کی قدرت کو اللہ اپنے ساتھ کرنے کے لیے ہم کو اللہ تعالیٰ نے اپنا دین دیا کہ جب تمہارے اندر دینداری آئے گی تو تمہارے حالات صحیح ہو جائیں گے، تمہیں برکتیں دی جائے گی. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. سمجھ میں آ رہی بات؟ ہاں، کہ یہ شہروں میں رہنے والے، بستیوں میں رہنے والے اللہ کے بندے اپنی زندگیاں پرہیزگاری پر، کس پر؟ پرہیزگاری پر، پابندی پر اپنی زندگیوں کو لاویں تو کیا دیں گے؟ کہ آسمان سے برکتیں دیں گے اور زمین سے بھی برکتیں دیں گے. آسمان سے ایسا پانی برسے گا برکت والا کہ جو حاجتیں بھی پوری کرے گا، راحتیں بھی دے گا، ایسا پانی آئے گا. اور زمین اپنے خیرات ظاہر کرے گی. زمین میں خیرات رکھی ہے، وہ خیرات بھی ظاہر کرے گی. تو آسمان پانی برسائے گا، زمین اپنی خیرات ظاہر کرے گی، تو تم خوشحال ہو جاؤ گے. یہ کہا کہ میں تم خوشحال ہو جاؤ گے. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. شہروں میں، بستیوں میں رہنے والے لوگ اپنی زندگیاں تقویٰ، پرہیزگاری پر اور اللہ کے اطاعت پر، نافرمانی سے بچ کر زندگیاں گزارے تو ہم ان کو آسمانوں سے برکتیں دیں گے، یعنی وہ پانی آئے گا اور زمین اپنے خیرات ظاہر کرے گی. تو دنیا کے آسمان زمین سے نفع اٹھانے کا یہ راستہ بتایا کہ اپنی زندگیوں کو ایمان پر لاؤ، تقوی پر لاؤ. ایمان پر لانے کا کیا مطلب ہے؟ کہ ایمان پر لانے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی زندگیوں کو اطاعت اور تابعداری پر لاؤ، اور تقوی پر لاؤ یعنی اپنے آپ کو نافرمانی اور معصیت سے بچاؤ. ایک مثبت ہے، ایک منفی ہے. کہ اپنی زندگیوں کو ایمان پر لاؤ. ایمان کا تقاضا اطاعت ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب زندگیاں اطاعت پر گزرے گی، تابعداری پر گزرے گی. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی زندگی سے ہم کو اطاعت کا مسئلہ ملتا ہے
کہ اللہ کی اطاعت ہونی چاہیے اور کیسے ہونی چاہیے. تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ صحابہ کرام جب ایمان لائے اور اللہ رسول سے ان کا تعلق پیدا ہوا تو انہوں نے بعد والوں کو یہ بات بتائی. بعد والوں میں ہم بھی ہیں، جی ہاں، کہ بعد والوں کو یہ بات بتائی کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اس کے نبی پر، اور اتنا ہی نہیں بلکہ ایمان لا کر ہم نے اپنے نبی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر قول قرار کیا ہے. کیا کیا ہے؟ قول قرار، بیعت، کہ نبی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر ہم نے نبی کے ساتھ یہ قول قرار کیا ہے. کہ کیا قول قرار کیا ہے؟ کہ بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعہ. پہلی بات کہ ہم نے اللہ کے نبی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے یہ قول قرار کیا ہے، یہ ارادہ کیا ہے کہ آئندہ ہم آپ کی بات سنیں گے اور آپ کی بات مانیں گے. دونوں کام ہیں. پہلا کام سونا، یہاں سو گئے آپ تو پہلا کام سونا. ہاں، کسی سے پہلے بات ہوتی ہے، ملنے جاتے ہیں تو پہلا کام سننا. کہ ہم نے نبی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے یہ بات کی ہے کہ ہم جناب کی بات سنیں گے. کیونکہ آپ اللہ کا پیغام لے کر آئے ہیں. ہاں، رسول کوئی اپنے تھوڑی چلاتا ہے، بلکہ اوپر سے جو بات آتی ہے وہ ہم تک پہنچاتے ہیں، ہم کو سکھاتے ہیں. اس لیے کہا کہ ہم نے نبی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر یہ قول قرار کیا ہے کہ ہم آپ کی بات سنیں گے. اس لیے سننا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ سننا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ ہم آپ کی بات سنیں گے اور سن کر کے مانیں گے. سن کر کیا کریں گے؟ مانیں گے، عمل کریں گے. اتنا نہیں ہے بلکہ آگے ہے کہ آپ کی بات سنیں گے، آپ کی بات مانیں گے. اللہ غریب بناوے تو غریب ہو کر بھی آپ کی بات مانیں گے. ہم تو میں غریب آدمی ہوں، میں نہیں کر سکتا ہوں، میں نہیں جا سکتا ہوں، کہ نہ چلے. اللہ غریب بناوے تو بھی آپ کی بات مانیں گے. اللہ مالدار بناوے تو کہ میں تو بہت مالدار ہوں، بہت میرے مسائل ہیں، بیوی ہوں، کہ نہ. اللہ غریب بناوے تو بات مانیں گے، اللہ مالدار بناوے تو بات مانیں گے. آدمی کے حالات ہوتے ہیں نا، غریبی بھی آتی ہے، مالداری ہوتی ہے، بیماری، تندرستی، کبھی جی چاہتا ہے، کبھی جی نہیں چاہتا ہے کسی کام کرنے کو. آدمی حالات کا پتلا ہے. تو یہ قول قرار کر رہے ہیں کہ ہم آپ کی بات مانیں گے. اللہ غریب بناوے تو بھی بات مانیں گے، اللہ مالدار بناوے تو بھی بات مانیں گے، جی چاہے تو بھی بات مانیں گے، اور جی نہ چاہے تو بھی بات مانیں گے. بعض مرتبہ کسی کام کو جی چاہتا ہے اور بعض مرتبہ اس کام کو جی نہیں چاہتا. دوا پینے کو جی نہیں چاہتا. ہاں، ایسا بعض اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ اس کے کرنے کے لیے جی تیار نہیں ہے. جیسے دوا پینے کے لیے بچہ تیار نہیں ہوتا، مٹھائی کھانے کو تیار ہوتا ہے. تو کہا ہمارا جی چاہے تو بھی آپ کی بات مانیں گے، ہمارا جی نہ چاہے تو بھی آپ بات مانیں گے. منشت اور مکر. مالدار اللہ بناوے تو بھی بات مانیں گے، غریب بناوے تو بھی آپ کا. تو کتنی باتیں ہوئی؟ کہ 4 باتیں ہوئی. 5ویں ایک اور ہے کہ کوئی ہم کو پوچھے تو بھی، کوئی ہم کو نہ پوچھے تو بھی. یہ مشکل ہے، یہ مشکل ہے کہ ہم کو کیوں نہیں پوچھا، ہم سے کیوں نہیں مشورہ کیا، ہم نہیں کرتے جاؤ. ہاں، تو کہا ہم ایسا نہیں کریں گے.
ہم سے پوچھا ہے تو بھی ٹھیک ہے، ہم سے نہیں پوچھا ہے تو بھی ٹھیک ہے۔ یہ تعلیم ہے کہ بات کو ہر حال میں ماننا ہے، اس کو اطاعت کہتے ہیں۔ مالدار بناوے تو، غریب بناوے تو، جی چاہے تو، جی نہ چاہے تو، کوئی ہم کو پوچھے تو، کوئی ہم کو نہ پوچھے، کوئی ہم کو آگے کرے تو، کوئی ہم کو آگے نہ کرے تو بھی۔ یہ ہوا اطاعت کا مسئلہ کہ اللہ رسول کی اطاعت کس طرح کرنی ہے کہ اس طرح کرنی ہے۔ یہ رہبری ہے ہمارے لیے دین پر چلنے میں، کہ دین پر چلنے کے لیے ہمیں یہ مزاج بنانا پڑے گا۔ جی ہاں، مزاج جیسے جانوروں کا مزاج بنتا ہے تو پھر وہ آپ کے تابع ہو جاتے ہیں۔ ہاتھی ہو، گھوڑا ہو، بیل ہو، اس کا مزاج ہو گیا، وہ مانوس ہو گیا۔ ہاں، ایسے ہی آدمی کا نفس، آدمی کی ذات، کہ وہ اللہ کے کام سے، اللہ کے حکم سے، دین سے مانوس ہو گیا۔ اب جو حکم آئے گا اس کے لیے وہ تیار ہے، جو چیز منع کریں گے اسے رک جائے گا۔ تو اس سے زندگیوں میں اطاعت آئے گی، اور یہی اصل دعوت ہے کہ ہماری زندگیوں میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت آئے۔ ہاں، یہ مزاج بنانا پڑے گا۔ تو ہمارا چلنا پھرنا جو ہے وہ مزاج بنانے کے لیے ہے۔ ہاں، نفر سفر یہ مزاج بنانے کے لیے ہے کہ فلاں جگہ جاؤ، فلاں جگہ جاؤ، فلاں جگہ جاؤ۔ تو ایک فائدہ اس کا یہ ہے کہ ہمارا مزاج بنے گا۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جہاں جائیں گے وہاں والے ہم سے فائدہ اٹھائیں گے، ہماری بات سمجھیں گے، اور اگر وہ ہم سے زیادہ صلاحیت والے ہیں تو ہم ان سے فائدہ اٹھائیں گے، ان سے سیکھیں گے، ان سے پوچھیں گے، اور آپس کے تعلقات دینی بنیں گے۔ آپس کے تعلقات دینی بنیں گے کہ چل پھر کر کے آپس کے تعلقات کو دینی تعلق بناؤ، اپنی ذاتی تعلق نہیں بنانے ہیں۔ اللہ کے راستے میں پھر کر کے ذاتی تعلقات نہیں۔ پہلے شروع میں جب ہم جماعتوں میں جاتے تھے تو وہ بزرگ زمانے میں کہتے تھے کہ اپنے ذاتی تعلقات کسی سے مت کرو۔ کوئی تم سے تمہارا ایڈریس مانگے تو مرکز کا ایڈریس دو، اپنا ایڈریس مت دو، کیونکہ تم اللہ کے کام کے لیے گئے ہو تو اللہ والی بات چلاؤ۔ آپ کا ایڈریس دو، کیونکہ ہم بستی نظام الدین ہمارا ایڈریس، جی ہاں، ہمارا کوئی ایڈریس نہیں ہے، ہمارا یہ ایڈریس ہے کہ اپنے مرکز کا ایڈریس لو، کہ وہاں آؤ، وہاں دیکھو، وہاں ہم بھی ملیں گے، ہمارا کام بھی آپ کے سامنے آئے گا۔ ذاتی تعلقات نہیں پیدا کرنے، بلکہ تبلیغ میں ایسا پھرنا ہے جیسے آپ کہیں جا رہے تھے اور راستے میں نماز کا وقت آ گیا تو اور مسجد بھی آ گئی تو آپ کیا کریں گے؟ چلو نماز پڑھ لیں، نماز کا وقت ہے، نماز پڑھ لیں، اور ہمارا وضو بھی ہے۔ ہاں، یہ بھی یاد رکھو کہ باوضو رہو۔ کیسے رہو؟ ہاں، باوضو رہو، اس کا عادی بننا ہے۔ تقوی طہارت کے ساتھ تبلیغ میں پھریں، جنگلی انسانوں کی طرح سے نہیں، ہاں، بلکہ تقوی طہارت کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ حاجی عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ گری کر مر گئے، ان کو میں قصہ سنایا انہوں نے کہ ہمارے ایک بزرگ اور لکھنؤ کی طرف سے آ رہے تھے دہلی، تو راستے میں مسجد آ گئی اور ظہر کا وقت بھی ہو گیا، کہ ظہر کا وقت بھی ہو گیا ہے، لبے سڑک مسجد بھی ہے، تو نماز پڑھ لینی چاہیے، لیکن کوئی بندہ آ جاوے تو جماعت کریں، میں اکیلا ہوں، یہ سوچ رہے تھے۔ اتنے میں ایک بھائی جس کی شکل صورت اور گٹھڑی لکڑی کی سر پر، اور وہ آ رہے، جب وہ قریب آئے تو ان سے درخواست کی کہ مسجد بھی ہے، نماز کا وقت بھی ہے، ہم دو ہو گئے ہیں، آپ وضو کر لیں تو ہم دونوں نماز پڑھیں۔
ان کے سر پر گٹھڑیاں لگ رہی. انہوں نے کہا میرا وضو تو ہے. کیا کہا؟ میرا وضو تو ہے، اور مسلمان تو بے وضو ہوتا نہیں. یہ بات، یہ طریقہ ہوتا ہے اپنا عمل بھی اور تبلیغ بھی. اپنا عمل کرے کہ میرا وضو ہے، اور تبلیغ کیا کہ مسلمان بے وضو نہیں ہوتا، یعنی مسلمان کو باوضو رہنا چاہیے. یہ تبلیغ. اپنا عمل اور تبلیغ، اپنا عمل اور تبلیغ دو کام کرنے ہیں. یہ طریقہ تھا صحابہ کہ اپنا عمل بھی ہے اور اس کی تبلیغ بھی ہے، اس کے ذریعے سے دوسروں کو بھی بتانا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وہ پارسی نے قاتلانہ حملہ کیا. وہ نماز پڑھا رہے تھے، وہ حملہ بہت زیادہ تھا، اس میں وہ بے ہوش ہو گئے. لوگ پریشان ہو گئے اور صحابہ آتے تھے، خیر خیریت پوچھتے تھے، امیر المومنین کی کیا حالت ہے. اتنے میں ایک صحابی آئے، مسور ابن مخرمہ. انہوں نے پوچھا امیر المومنین کا کیا حالت ہے؟ کہ امیر المومنین زخمی پڑے ہوئے ہیں، اس نے حملہ کیا ہے نماز میں، ہوش نہیں ہے. انہوں نے فرمایا کہ ان کو ہوش میں لاؤ. امیر المومنین کو ہوش میں لاؤ. اللہ ہوش میں کیسے لائیں؟ ہوش میں کیسے لائیں؟ کہ ہوش میں ان کو لاؤ نماز سے. اسے چنانچہ لوگوں نے جا کر کہا زخمی پڑے ہوئے ہیں، امیر المومنین الصلاۃ الصلاۃ. امیر المومنین نماز نماز آپ نے پڑھی؟ ہاں. اللہ ہوش آ گیا، نماز کی بات سنی تو. ہاں، پھر اسی حالت میں نماز پڑھی، زخمی حالت میں، اور نماز پڑھ کر نماز کی تبلیغ کی. یہ طریقہ ہے. نماز پڑھ کر عمل بھی کرو، عمل کی تبلیغ بھی کرو. کیوں نہ پڑھو؟ جی ہاں. کیا تبلیغ کی؟ نماز پڑھ کر کے یہ فرمایا کہ لا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ. اس آدمی کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے، محروم ہے. کون؟ کہ جو نماز ترک کرے. جو نماز ترک کرے اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں، وہ محروم ہے. یہ تبلیغ کی کہ ہر مسلمان کو اپنے آپ کو اس طرح اسلام کا پابند ہے، اسلام میں نماز کا پابند ہے. یہ تبلیغ کی. تو یہ طریقہ ہوتا تھا بزرگوں کا کہ عمل بھی کرے اور عمل کی تبلیغ بھی کرے. یاد رکھو اس کو. ذکر کرو، ذکر کی تبلیغ کرو. علم سیکھو، اس کی تبلیغ کرو. خدمت کرو، اس کی تبلیغ کرو. ہاں. تو اس نے یہ کہا کہ میرا تو وضو ہے اور مسلمان تو بے وضو ہوتا نہیں ہے، اس لیے ہم بھی پھریں اللہ کے راستے میں، کام بھی کریں اور با وضو رہیں. کیا رہیں؟ ہاں، با وضو رہنا. ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. یوں کہا کہ اللہ تعالی پسند کرتے ہیں ان بندوں کو جو اللہ کے سامنے توبہ کرتے ہیں. کیوں کہ سب بندے گنہگار ہیں. کون کہتا ہے میرے گناہ نہیں ہے؟ سارے کے سارے بندے. یا عبادی کلکم خطاؤن، ہے میرے بندو تم سارے کے سارے گنہگار ہو. تو ہم تو گنہگار ہیں. تو گنہگار ہیں تو کیا کرنا چاہیے؟ یہ توبہ کرنا چاہیے. توبہ کرنا چاہیے، توبہ کرتے رہنا چاہیے تاکہ گناہوں سے نجات مل جائے اور اللہ کے اطاعت اور تابعداری ہو جائے. کہ تم سارے کے سارے گنہگار ہو اور اچھے گنہگار وہ ہیں جو توبہ کریں. تو توبہ کرنے سے اندرون سے آدمی پاک ہو جاتا ہے، اور وضو کرنے سے ظاہر سے پاک ہو جاتا ہے.
اس لیے فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ اللہ محبت کرتے ہیں توبہ کرنے والوں سے کہ وہ گناہوں سے پاک ہو جاتے ہیں. پھر اوپر کی پاکی یعنی وضو غسل جو کرتے ہیں ان سے بھی اللہ محبت کرتے ہیں کیونکہ وہ اوپر کی پاکی ہے، اور توبہ کرنے سے اندر کی پاکی ہے. تو یہ سب سبق ہوتے ہیں زندگی گزارنے کے، کہ زندگیاں کیسی گزرے گی، کہ زندگی اللہ کے اطاعت پر گزرے گی، کہ باوضو رہیں گے، تقوی طہارت کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں گے. یہ اللہ کا حق ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل سے پوچھا ایک دن، میری بات سمجھ رہے ہیں، سو رہے ہیں؟ میں نے کیا کہا؟ ہاں، یہ ہماری بات جو ہے نا وہ سبق ہے. جی ہاں. تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ معاذ تم جانتے ہو اللہ کا کیا حق ہے؟ یہ سوال کیا. یہ طریقہ ہے سکھانے کا، سوال کر کے پھر سکھاوے. کیونکہ یاد نہیں ہوگا تو کہا کہ مجھے تو معلوم نہیں ہے، تو اس میں طلب پیدا ہو جائے گی. سوال کر کے بتانے سے سننے والے میں طلب پیدا ہوتی ہے. یہ طریقہ ہے. تو یہ پوچھا کہ معاذ تم کو معلوم ہے اللہ کا کیا حق ہے؟ حضرت کیا مجھ کو نہیں معلوم، آپ کو بھی نہیں معلوم ہے. تو ہم نے یہ سوال ڈالا کہ تم معلوم ہے اللہ کا کیا حق ہے؟ ہاں، ہماری پوری تبلیغ سیکھنا سکھانا ہے. تبلیغ میں کیا ہے؟ سیکھنا سکھانا پھر عمل کرنا. کہ معاذ تم کو معلوم ہے اللہ کا کیا حق ہے؟ کہ جی حضرت مجھے نہیں معلوم ہے اللہ کا کیا حق ہے. اللہ کا حق یہ اس لیے ہے کہ یہ دنیا جو ہے وہ حقوق کی جگہ ہے. کس کی جگہ ہے؟ ہاں، یہاں ایک دوسرے پر حقوق ہیں. اللہ اول ہے، اللہ کی ذات اول، ان سے پہلے کوئی نہیں. اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء، کہ اللہ آپ اول ہیں، آپ سے پہلے کوئی نہیں. اس لیے سب سے پہلا حق کس کا؟ اللہ کا. جو پہلا ہے اس کا پہلا حق. تو پوچھا معاذ اللہ کا کیا حق ہے آپ کو معلوم ہے؟ کہ جی مجھ کو نہیں معلوم ہے. کہ اللہ کا حق یہ ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے گی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا. یہ اللہ کا حق ہوا. زمین پر ہم زندہ رہتے ہیں تو زمین پر زندہ رہیں گے تو ہمارے اوپر حقوق آئیں گے. جانوروں میں اور ہم میں یہ فرق ہے، جانوروں میں ایک دوسرے کا کوئی حق نہیں ہے، اور ہمارے اندر ایک دوسرے کے تعلقات بھی ہیں، ایک دوسرے کے حقوق بھی ہیں. ایسے اللہ تعالیٰ کے تعلق ہے اور اللہ تعالیٰ کا حق بھی ہے. تو اللہ کا کیا حق ہے؟ کہ اللہ کا حق یہ ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے گی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا. یہ اللہ کا حق بتایا تاکہ اپنی زندگی کو گزارے اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرتے ہوئے. یہ زندگی کی ذمہ داری ہے. تبلیغ کا معنی یہی ہے کہ تبلیغ کس کام کو کہتے ہیں؟ کہ اپنی زندگی کی ذمہ داریوں کو سمجھنا اور اپنی زندگی کی ذمہ داریوں کو سمجھ کر اسے پورا کرنا، اس کا نام تبلیغ. یہ محنت، یہ تبلیغ کی محنت میں کیا بات ہے کہ اپنی زندگی کی ذمہ داریوں کو سمجھنا اور اپنی زندگی کی ذمہ داریوں کو سمجھ کر پھر اس کو پورا کرنا. آدمی اپنی زندگی کی ضرورتیں تو سمجھتا ہے
اس کے سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑتی. کھانا ہے ضرورت ہے، پینا ہے ضرورت ہے، پہننا ہے اوڑھنا ہے، مکان شادی، اس کو سمجھانا پڑتا ہے، اس کو سمجھانا پڑتا ہے. نہیں، ہر آدمی سمجھتا ہے کہ ان کو کھانا ہے، پینا ہے، کپڑا ہے، مکان ہے، روزی. اس کو ضرورت کہتے ہیں. ضرورت سمجھانی نہیں پڑتی، اندر تقاضا ہوتا ہے. کوئی ضرورت ہوئی تو اندر تقاضا ہوا. ہر جاندار کو اس کی ضرورت محسوس ہوتی ہے. جی ہاں، جانور پانی پینے کے لیے میٹھے پانی پر جائے گا نہیں جائے گا؟ ہاں، کیوں کہ اس کو ضرورت نہ ہو، پیاسا ہو گیا. تو جاندار کو ضرورت محسوس ہوتی ہے، بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی. جی ہاں، پیاسا ہو گیا، بھوکا ہو گیا، بیمار ہو گیا، تو ضرورتیں بتانی نہیں پڑتی، لیکن جو مقصد ہے وہ بتانا پڑتا ہے کہ تمہاری زندگی کا کیا مقصد ہے، تم کو اللہ نے کیوں پیدا کیا ہے. اس لیے نبی ضرورتوں سے زیادہ بحث نہیں کرتے، لیکن جو زندگی کا مقصد ہے اس سے بحث کرتے ہیں کہ یاد رکھو تمہاری زندگی کا ایک مقصد ہے، تم کو ایک کام کے لیے پیدا کیا ہے. اس لیے میرے بھائیو، دعوت اور تبلیغ جو ہے وہ تو زندگی کے مقصد کو پانا اور اس مقصد میں کامیاب ہونا، یہ تبلیغ کا مقصد ہے. تو اللہ نے ہماری زندگی کا مقصد اپنی اطاعت اور اپنی عبادت کو قرار دیا ہے کہ تمہاری زندگی کا مقصد میری اطاعت ہے، میری عبادت ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جناتوں کو اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تو اگر زندگی عبادت پر پڑ گئی تو مقصد حاصل ہو گیا، اور زندگی عبادت پر نہیں پڑی بلکہ دوسری چیزوں پر پڑی تو اس کا مقصد فوت ہو گیا. اس کی زندگی کا مقصد فوت ہو گیا. اس لیے دعوت دی ہے نبیوں نے اللہ کی عبادت کی طرف. یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. ہر نبی کی ایک ہی آواز ہوتی تھی، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کے بندے بنو. تمہارے لیے کوئی دوسرا کام بنانے والا خدا نہیں ہے، ایک ہی خدا ہے جو تمہارا کام بنا دے گا. اس لیے تم اس کی عبادت کرو. تو یہ عبادت زندگی کا مقصد ہے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ سے پوچھا کہ جانتے ہو اللہ کا کیا حق ہے؟ تو میں نے کہی نا پہلی بات کہ اللہ کا حق یہ ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے گی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا. تو یہ ہوئی دعوت بندوں کو اللہ کی طرف، کہ بندوں کو اللہ کی عبادت کی طرف بلاؤ تاکہ ان کا تعلق اللہ تعالیٰ سے صحیح ہو جائے. جب اللہ تعالیٰ سے تعلق صحیح ہو جائے گا تو سارے تعلقات صحیح ہو جائیں گے. اللہ سے تعلقات بگاڑا ہے تو سارے تعلقات بگڑ جائیں گے. یہ بنیاد ہے. اسی کو سمجھایا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو میں نے پہلے کہا تھا کہ من اصلح ما بینہ وبین اللہ اصلح اللہ ما بینہ وبین خلقہ، کہ جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ صحیح کر لیں گے تو اللہ ان کا اور مخلوق والا معاملہ صحیح کر دے گا. آسمان ان کی موافقت میں ہوگا، زمین ان کی موافقت میں ہوگی، ان میں آپس میں محبتیں ہوگی، تعلقات صحیح ہوں گے. تو سارے حالات کا بننا اس پر ہے کہ اللہ سے تعلقات صحیح ہو جاوے. تو اللہ سے ہمارا تعلق میرے دوستوں اطاعت اور عبادت کا ہے. کس کا ہے؟ اطاعت اور عبادت. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایمان دیا ہے، ہم ایمان والے ہیں، اور ایمان کا تقاضا اطاعت. ایمان کا کیا تقاضا ہے؟ اللہ کی اطاعت کر کے زندگی گزارو. تو اللہ کی اطاعت کرنی ہے تو اللہ کی اطاعت کا علم حاصل کرو تاکہ تم کو پتہ چلے کہ اطاعت کیا چیز ہے اور اطاعت کیسی کرنی ہے. ہاں، اس لیے نبی ایمان کی دعوت بھی لے کر آتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ نبی علم لے کر آتے ہیں. کیا لے کر آتے ہیں؟
علم لے کر آتے ہیں، وہ کوئی دنیا کی دوسری دولت لے کر نہیں آتے. ہاں مال مرتبہ وہ نبیوں کے یہاں نہیں ہوتا کہ مال ملے گا پھر مرتبے والے بنیں گے. وہ یہاں ہے کہ نبی ایمان کی دعوت لے کر آئے گا، اور ایمان کا تقاضا اطاعت ہوتا ہے، تو اطاعت کے لیے علم لے کر آئے گا. تو آپ کے یہاں تیسرا نمبر ہے، وہ کیا ہے؟ علم و ذکر. یہ تیسرا نمبر. کلمہ نماز، تو کلمہ تو ہوا ایمان، نماز ہوئی عبادت. تو اس عبادت اور ایمان کو صحیح کرنے کے لیے کہ علم ہے. علم جو نہ سیکھے وہ جاہل ہے. تو کیا ہے؟ جاہل ہے. اور جہالت کی مثال ایسی ہے جیسے نابینا. کوئی آدمی نابینا ہے، بیچاروں کو آنکھیں نہیں ہیں، تو اس کو کوئی راستہ دکھائی نہیں دے گا، وہ ٹٹولے گا، پوچھے گا، نابینا ہے. ہاں تو علم نہیں ہوگا تو وہ اپنے دین کے کاموں میں نابینا ہوگا، دنیا کے کاموں میں نہیں، دین کے کاموں میں نابینا ہوگا. ہاں یعنی جاہل ہوگا. تو جہالت کا کیا نتیجہ ہے؟ کہ جہالت کا نتیجہ جہنم ہے. جہالت کہاں لے جائے گی؟ کہ جہنم میں. ہاں کہ جہالت جہنم میں لے جائے گی. ہم مدرسوں میں پڑھتے تھے تو چھوٹی چھوٹی کتابیں، لیکن بڑی بڑی باتیں اس میں ہوتی تھی. کتاب تو چھوٹی اور باتیں بڑی. تو ایک کتاب چھوٹی مدرسے میں پڑھاتے ہیں، اس کا نام ہے کریمہ. بہت سے لوگوں نے پڑھے ہوئے ہوں گے. تو کریمہ میں یہ شعر ہے کہ سر انجام جاہل جہنم بوت، کہ جاہل نے کو عاقبت کم بوت. یہ نصیحت ہے اس میں کہ سر انجام جاہل جہنم بوت، کہ جاہل نے کو عاقبت کم بوت. کہ جاہل کا نتیجہ جہنم ہے. کیوں؟ کہ اس کے کاموں کے نتیجے اچھے نہیں ہوتے، وہ جاہل ہے. نہ کرنے کی کرے اور کرنے کی نہ کرے، جاہل ہے. اس لیے جہالت جہنم میں لے جاتی ہے. جہالت جہنم میں لے جاتی ہے. اس لیے نبی آتا ہے تو لوگوں کو جہالت میں سے نکالتا ہے. کس میں سے؟ تو وہ علم و ذکر جہالت کا علاج ہے. تیسرا نمبر ہوا نا. تو وہ جہالت کا علاج ہے. اس لیے ہماری شریعت میں، ہمارے دین میں، ہمارے نبی نے یہ فرمایا کہ دین کا علم سیکھنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے. کہ دین کا علم سیکھو، تمہاری جو حالت ہو اس حالت کا علم سیکھو. سب کو مفتی بننا ضروری نہیں ہے، لیکن جو تمہاری حالت ہو اس حالت کا علم سیکھو. یہ مطلب ہے. ہاں کہ مثلا نماز پڑھنے کی حالت ہے تو نماز کا علم تمہارے پاس ہونا چاہیے. اور تمہارے پاس مال ہے تو مال کے بارے میں خدا کا کیا حکم ہے وہ علم تمہارے پاس ہونا چاہیے. یہ مطلب ہے کہ جو جس حال میں ہو اس حال کا علم اس کے پاس ہو. جو جس حال میں ہو اس حال کا علم اس کے پاس ہو. جیسے آپ سفر کرو تو جہاں جانا ہے وہاں کا ٹکٹ آپ کے پاس ہو تو یہ آپ کا جانا چاہیے کہ بھائی بمبئی جانا ہے تو بمبئی کا ٹکٹ، بمبئی کی گاڑی. بمبئی کی گاڑی نہیں ہے، بمبئی کا ٹکٹ نہیں تو کیسے سفر کریں گے؟ ہے نہیں بات.
کہ جہاں جانا ہے وہاں کی گاڑی، وہاں کا ٹکٹ، تو یہ آدمی مقصد کو پہنچ جائے گا. وہاں کا ٹکٹ بھی نہیں ہے، وہاں کی گاڑی بھی نہیں اٹک جائے گا. تو جو حالت ہو اس حالت کا علم آپ کے پاس ہو، یہ مطلب ہے تیسرے نمبر کا، کہ تیسرا نمبر ہمارے ہاں علم و ذکر ہے. تو آپ جس حال میں ہو اس حال کا علم پوچھو یا کتاب سے سیکھو. دونوں باتیں صحیح ہے، پوچھ کے کرو وہ بھی صحیح ہے، یاد کر کے کتابوں سے کرو وہ بھی صحیح ہے. نہیں تو زندگی جہالت پر چلی جائے گی. علم سیکھنا یعنی اپنے آپ کو جہالت سے بچانا، اور جہالت سے بچانا یعنی دوزخ سے بچانا. پھر اللہ نے علم کی دو قسمیں بنائی ہیں. علم کی دو قسمیں، ایک فضائل کا علم، ایک مسائل کا علم. ایک فضائل کا علم، ایک مسائل کا علم. فضیلت کا علم ہر مسلمان کو جاننا ضروری ہے تاکہ وہ اپنے عمل کی فضیلت اور قیمت جانے. سمجھ نہیں بات؟ اگر فضیلت کا علم نہیں ہوگا تو عمل کرے گا اور عمل کی قیمت اس کو نہیں معلوم ہے. تو آپ نے کوئی ایسا بیپاری دیکھا ہے آپ کے شہروں میں کہ وہ کوئی آئٹم بیچتا ہے اور اس کی قیمت اور نفع اس کو نہیں معلوم ہے؟ ایسے دکاندار ہیں آپ کے یہاں؟ یہ صابن کی ٹکیاں بیچے 1 درجن، اور کیا قیمت ہے کیا نفع ہے کچھ خبر نہیں، بیچ رہا ہے. ایسے تاجر ہوتے ہیں؟ تو اب سنو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل الناس، کہ ہر آدمی، حدیث کا مفہوم ہے کہ ہر آدمی تاجر ہے. کل الناس بائع نفسہ موبقها او موتقها، کہ ہر آدمی اپنی زندگی میں تاجر ہے، یہ کہہ رہے ہیں. تو آپ سب تاجر ہو، 100% انسان تاجر ہے. کل الناس بائع، کہ سب لوگ تاجر ہیں. اور اس تجارت میں نفع اٹھانے والے بھی ہیں اور خسارہ اٹھانے والے بھی ہیں، یہ کہہ رہے ہیں. تو کیا مطلب ہے حدیث کا؟ حدیث کا مطلب میرے بھائیو یہ ہوا کہ ہر آدمی میں صلاحیت ہے، پاگل نہیں ہے. ہر آدمی میں سمجھ ہے، صلاحیت ہے. اس سمجھ صلاحیت سے 2 قسم کے لوگ ہو جائیں گے. بعض لوگ اپنی سمجھ صلاحیت سے صحیح نفع اٹھائیں گے، اور بعض لوگ اپنی صلاحیت کو غلط جگہ پر لگا لیں گے. سمجھ میں آئی نا بات؟ تو جو اپنی صلاحیت کو صحیح حال پر لگائیں گے وہ اپنی صلاحیت سے نفع اٹھائیں گے. اپنی آنکھوں سے نفع اٹھائیں گے، کانوں سے نفع اٹھائیں گے، اپنے مال اولاد سے نفع اٹھائیں گے، کیونکہ وہ ان کو صحیح لگا رہے ہیں اور یہ غلط لگا رہے ہیں، تو ان کو کوئی نفع نہیں. سمجھے نہیں؟ جیسے زمین کا بہت بڑا پلاٹ آپ کو مل گیا تو آپ نے اس پر کھیتی لگائی، کھیتی کے لیے بنایا، باغ کے لیے بنایا، تو یہ اچھا ہوا کہ باغ میں پھل آئیں گے ہر سال، اور کھیتی میں ہر موسم میں آنا جائے گا. آپ کو اناج کی بھی ضرورت ہے اور پھل کی بھی ضرورت ہے. اور دوسرے آدمی کو جو پلاٹ ملا تو اس نے کھیلنے کا گراؤنڈ بنایا. کیا بنایا؟ کہ میرا یہ پلاٹ لوگوں کا کھیلنے کے لیے ہے. تو اس کو کیا ملے گا؟ کچھ نہیں. اس نے اپنی زندگی کو کھیل بنایا. الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، کہ انہوں نے اپنی زندگی کو بجائے دین کے کھیل بنا دیا. تو پلاٹ ملا تھا تو کھیل بنایا، گراؤنڈ بنایا تو لوگ کھیلیں گے. یہ مثالیں ہیں کہ اپنی صلاحیتوں کو کھیل مت بناؤ. اللہ نے صلاحیت دی ہے، آنکھیں دی ہے، دماغ دیا ہے،
سمجھ لی ہے یہ گراؤنڈ ہے، یہ گراؤنڈ ہے، ہاں اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ کیا فائدہ اٹھانا ہے کہ جس مقصد کے لیے پیدا ہوا ہے ان چیزوں کو اس میں استعمال کرو۔ ہاں سمجھے نہیں، آنکھوں کو، کانوں کو، اپنی طاقتوں کو اللہ کے حکموں میں استعمال کرو تو اس کا نفع آئے گا، نہیں تو وہ کھیل بن جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیج کر ہماری رہبری کی ہے کہ اپنی صلاحیتوں کو حق پر لگاؤ، ایمان پر لگاؤ، کہ ایمان زندگیوں میں آوے اور ایمان دنیا میں پھیلے، لوگوں کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کا تعلق پیدا کر کے لوگ اللہ کی عبادت کریں، اس کی قدرتوں سے فائدہ اٹھاوے، اس کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاوے، دونوں سے فائدہ اٹھانا ہے، اللہ کی قدرت سے بھی فائدہ اٹھانا ہے اور اللہ کی نعمت سے بھی فائدہ اٹھانا ہے۔ تو جب زندگی عبادت والی ہوگی تو اللہ تعالیٰ یہ دونوں چیزیں دیں گے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ یہ شہروں میں بستیوں میں رہنے والے لوگ اپنی زندگی ایمان پر اور تقوی اور پرہیزگاری پر لگائیں تو ہم ان کو آسمان سے بھی برکتیں دیں گے اور زمین سے بھی برکت دیں گے۔ یہ وعدہ ہے کہ آسمان سے ایسا پانی آئے گا کہ جو زمین کی برکات کو ظاہر کرے گا اور زمین اپنی برکات کو ظاہر کر کے خوشحال ہو جائیں گے۔ کیا ہو جائیں گے؟ ہاں آسمان زمین کو آپ کی خدمت میں لگا کر آپ کو اللہ دنیا میں خوشحال بنائے گا۔ ہاں یہ قدرت سے نعمتیں دیں گے اور نعمتوں سے آپ کی زندگی خوشحال بنائے گی۔ اور اس کا راستہ کیا ہے کہ اللہ کا یقین، ایمان اور اپنے اندر تقویٰ اور پرہیزگاری اور پابندی پیدا کر دیے کہ اللہ کے اطاعت پر زندگی گزرے اور اللہ کے نافرمانیوں سے بچے۔ پھر اگلی بات کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایمان کے ساتھ علم دیا کہ نبی علم لے کر آتا ہے، دنیا کی دولت لے کر وہ نہیں آتا، ورنہ دنیا کی دولت کے بارے میں اس کا کوئی پیغام ہوتا ہے۔ ہاں یہ ہوتا ہے کہ دنیا کی دولت کو صحیح طریقے سے استعمال کرو۔ اصل دعوت اس کی ہوتی ہے اللہ سے تعلق پیدا کرانے کی کہ اللہ سے تعلق پیدا کرو۔ کون سا تعلق ہے؟ بندگی کا۔ اللہ سے تعلق ہمارا عبادت اور بندگی کا ہے اور کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ سے ہمارا تعلق عبادت اور بندگی کا ہے اور یہی تقاضا ہے کہ اللہ کا حق ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے، اور عبادت میں سب سے پہلے نماز ہے۔ کیا ہے؟ سب سے پہلے نماز، ایمان کے بعد نماز کا نمبر ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بات کہتے تھے، سمجھ آ رہی بات؟ ایک بات وہ کہتے تھے اور بڑی وزنی بات ہے، آپ کو بھی سنائیں گے۔ عبداللہ ابن مسعود یہ بات کہتے تھے کہ اگر کوئی مسلمان یہ چاہتا ہو کہ اللہ تعالیٰ سے ایمان کی حالت میں ملاقات کرے، ظاہر بات ہے کہ ہر مسلمان یہی چاہے گا کہ میں ایماندار بن کر اللہ سے ملوں۔ ایسا کون کم وقت ہوگا تو بے ایمان ہوگا اللہ سے ملے؟ ہاں تو کہا کہ جو آدمی اللہ سے ایمان کی حالت میں ملاقات کرنا پسند کرتا ہو تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ تو فرماتے تھے کہ اس کو یہ کرنا چاہیے کہ وہ وہاں جا کر نماز پڑھے جہاں اذان اور اقامت ہوتی ہے، یعنی مسجد میں۔ مسجد میں جا کر باجماعت نماز پڑھنے کی یہ فضیلت وہ بنا رہے کہ اگر مسجد میں جا کر باجماعت نماز پڑھا کرے گا تو اللہ سے ایمان کی حالت میں ملاقات کرے گا۔ یہ سنایا انہوں نے عبداللہ ابن مسعود نے کہ اللہ سے ایمان کی حالت میں ملاقات کرنے کی شرط یہ ہے کہ مسجدوں میں جا کر کے بعد جماعت نماز پڑھے۔
پھر اس کی وجہ بتائی کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض جماعت نماز جو ہے وہ تمہارے نبی کی سنت ہے. کیا ہے؟ ہاں، بے جماعت پڑھنا نماز یہ نبی کی سنت کے خلاف ہے. یہ جماعت فوت ہو گئی، جماعت فوت کر دی، یہ سنت کے خلاف ہے. سنت طریقہ کیا ہے کہ مسجد میں جا کر کے با جماعت نماز پڑھے. یہ مسنون طریقہ ہے، اور ہم کو حکم ہے کہ اپنی زندگیوں کو سنتوں پر لاؤ. کس پر لاؤ؟ ہاں، وہی اصل ہے. تبلیغ کا وہی مقصد ہے کہ تبلیغ کیوں؟ ہم تو مسلمان ہیں اور سنی مسلمان ہیں. ہم سب سنی مسلمان ہیں، ہمارے عقیدے بھی صحیح ہیں، ہمارے عمل بھی صحیح ہیں. پھر تبلیغ میں ہم سے کیا کہا جاتا ہے کہ تبلیغ میں آپ سے سنتوں کا اتباع کہا جاتا ہے کہ تبلیغ میں نکل کر اور تبلیغ کا کام سیکھ کر اپنے آپ کو سنتوں کا پابند کرو. یہ یاد رکھو، جس طرح چلوں کا پابند کرتے ہیں ہر مہینے، ہر سال 4 مہینے کا پابند، وہ محنت کی ترتیب ہے. اتباع کی ترتیب یہ ہے کہ اپنے آپ کو سنتوں کا پابند کرو کہ بھائی گھر سے نکلنے کی یہ سنت ہے، گھر میں داخل ہونے کی یہ سنت ہے، سڑک پر چلنے کی یہ سنت ہے، مسجد میں داخل ہونے کی یہ سنت ہے. تو تبلیغ جو ہماری محنت ہے وہ سنتوں کے اتباع کے لیے ہے. ورنہ ہم تو مسلمان ہیں اور سچے مسلمان ہیں، ہمارے عقائد بھی صحیح ہے، ہمارے اعمال بھی صحیح ہے، یہ ہمارے پاس کوئی خرافات نہیں ہے. پھر ہم سے کیا کہا جاتا ہے کہ ہم سے سنتوں کا اتباع کہا جاتا ہے. یاد رکھو یہ بات. یہ نہیں کہ اپنا تعارف ان کا وقت لگتا ہے، ان کا وقت لگتا ہے، یہ تعارف صحیح نہیں ہے. وقت تو ہر کام میں لگتا ہے. تاجر کا وقت تجارت میں نہیں لگتا، مزدور کا وقت مزدور نہیں لگتا. تو مسلمان کا کام اسلام کا کام میں لگتا ہے. یہ کوئی تعریف نہیں ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا وقت اسلام میں لگتا ہے. اس لیے یہ تعریف نہیں کہ ان کا وقت لگتا ہے. وقت لگانا مقصود نہیں ہے، اتباع مقصود ہے. کیا مقصود ہے؟ ہاں، کوئی مزدور وقت نہیں دیکھتا کہ میں 4 گھنٹے کرتا ہوں تو مزدوری کتنی ملتی ہے. ہاں، تو وقت لگنے کا نفع دیکھنا ہے. تو وقت لگنے کا نفع ہمارا یہ ہے کہ ہم اپنے رسول کا اتباع کریں. ہاں، دعوت اور تبلیغ مسلمانوں نے بلکہ ہم تو مسلمان ہیں پہلے سے ہی، تو پھر مسلمانوں سے کیا کروانا ہے کہ مسلمانوں سے ان کے نبی کی سنتوں کا اتباع کرانا ہے. یہ تبلیغ کی غرض ہے. اس کے لیے وقت لگنا ہے، اس کے لیے پھرنا ہے تاکہ زندگیاں سیکھ سمجھ کر اتباع پر آ جائے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی باتیں، ان کے ارشادات آپ پڑھو گے تو آپ کو یہ رہبری ملے گی کہ ہم کوئی نئی بات لے کر دنیا میں نہیں آئے ہیں. ہمارے پاس کوئی نئی چیز نہیں ہے، بلکہ جس چیز میں ہم سے کمی آئی تھی، کمزوری آئی تھی، اس کو صحیح کرنا ہے. اور وہ یہ ہے کہ ہماری زندگیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر اور آپ کے طریقوں پر آ جائیں. صحابی یہ کہہ رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح میں ان کی آنکھ کھلتی تھی تو کیا کرتے تھے کہ کان یمسح النوم عن وجهه. جب آپ کی آنکھ کھلتی تو اٹھنے کے لیے تو پہلا کام کیا ہوتا تھا کہ نیند کا خمار اپنے چہرے سے پوچھتے تھے، پھر اٹھنے کی دعا پڑھتے تھے، پھر سر پر ٹوپی رکھ کر چپل پہن کر اپنے حاجت کے لیے استنجا کے لیے وضو کی طرف جاتے تھے. یہ مثال ہے. یہ کیا ہے؟ یہ مثال کہ ہم نے اپنے نبی کو اس حال میں دیکھا. وہ یہی بات صحیح ہے
کہ ہم اپنی زندگی میں اپنے نبی کے طریقوں کو دیکھیں گے، ورنہ ہم تو الحمدللہ مسلمان ہیں. کیا ہے؟ تو کمی کسی کی پوری کرنی ہے کہ طریقوں کی؟ یہ زندگیاں طریقوں پر آ رہی، اور ہمارے نبی کا طریقہ وہ اصل ہے. اس لیے نبی کے طریقوں پر چلنا ہے اور نبی کے طریقوں سے محبت کرنی ہے، آپ کی سنتوں سے محبت کرنی ہے اور آپ کی سنتوں کی پیروی کرنی ہے. محمد الرسول اللہ، کہ محمد اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہے. تو اللہ نے آپ کو اس لیے بھیجا تھا کہ آپ ہم کو زندگی کے وہ طریقے بتائیں گے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے. اس کو سنت شریعت کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ سنت شریعت. کیا آپ کو سنت، آپ کی طرف سے ہم کو سنت شریعت کی تعلیم ملے گی کہ سنتوں پر رہو، شریعت پر رہو، سنتوں پر رہو. آپ کو اللہ نے ایک طریقے پر رکھا ہے، شریعت پر رکھا ہے. ہم کو بھی ہے کہ اپنے نبی کے تابع داری ہو کر اپنے نبی کی سنتوں پر رہو. سنتوں کا اجر و انعام بہت زیادہ ہے. سنتوں کا، ہاں، کہ جس نے نبی کی سنتوں کی پیروی کی، نبی کی سنتوں سے محبت کی، تو وہ نبی کے ساتھ ہوگا. من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنتوں سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا. اس لیے نبی کی سنتوں کو سیکھنا یہ علم و ذکر کا مطلب ہے. علم و ذکر ہے. کون سا نمبر ہے؟ یہ تیسرا. تو علم و ذکر میں نبی کے طریقوں کو دیکھیں گے، نبی کی سنتوں کو دیکھیں گے. ہاں، علم و ذکر. اور نبی کی سنتوں کو دیکھ کر پھر اس پر عمل کریں گے تو وہ ذکر ہوا. نبی کی سنتوں کا علم اور پھر اس کا ذکر، یعنی اس پر عمل. ہاں، جو حال ہو اس حال میں دیکھیں گے کہ یہاں نبی کا کیا طریقہ ہے، سفر میں، حضر میں، ہاں، کیا طریقہ ہے، نماز میں کیا سنت طریقے ہیں. جی ہاں، رکوع کرنے کا کیا سنت طریقہ، سجدہ کرنے کا کیا سنت طریقہ. ہر کام میں اللہ نے ہم کو یہ نعمت دی ہے کہ آپ کے کاموں میں نبی کے طریقے آئیں گے. اس لیے علم و ذکر کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کے ہر کام میں اللہ کا حکم دیکھا جائے گا اور نبی کا طریقہ دیکھا جائے گا. اس کو مسلم کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ مسلم. کہ مسلم جو ہوتا ہے وہ حکم کو بھی دیکھتا ہے اور حکم پورا کرنے کے لیے طریقہ سیکھتا ہے. اس لیے ہماری دعوت اور تبلیغ جو ہے ایک چلتا پھرتا مدرسہ ہے. کیا ہے؟ ہاں، وہ چلتا پھرتا مدرسہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں جاؤ اگر آپ سے زیادہ جاننے والے لوگ ہیں تو ان سے سیکھو، ان سے پوچھو، اور آپ سے کم جاننے والے ہیں تو ان کو سکھاؤ، ان کو بتاؤ. یہ اس امت کا کام ہے، سیکھنا، سکھانا، عمل کرنا. اس کو اطاعت کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ جیسے میں نے بھی کہا کہ اللہ نے ہم کو اپنے اطاعت کے لیے پیدا کیا ہے. ہاں، کہ ہم جہاں جائیں اطاعت کے حد میں رہ کر کے کام کریں. تجارت کریں تو تجارت اطاعت کے ساتھ ہو، زمینداری کریں تو اطاعت کے ساتھ ہو. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر شعبے کا علم دیا ہے. کھیتی کا کیا دین ہے، مزدوری کا کیا دین ہے، عہدوں کا کیا دین ہے، زمینداری کا کیا دین ہے، یہ آپ کو دکھایا گیا ہے. اس کو علم و ذکر کہتے ہیں. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے علم و ذکر دیا ہے. زندگی کے 4 شعبے ہیں، زمینداری اور تجارت، عہدے داری اور مزدوری. یہ 4 روزگار کے لیے. ان چاروں کا آپ کو علم دیا ہے. مزدوری کا کیا دین ہے، عہدے داری کا کیا دین ہے، زمینداری کا کیا دین ہے. جی ہاں، تو ہر شعبے کا آپ کو علم دیا گیا. اس لیے آپ نے سب کو اللہ کی طرف بلایا، میرے پاس آؤ،
میں تم کو یہ علم دوں گا. تو تمہاری تجارت کہ تم اللہ کی اپنی تجارت سے اللہ کو راضی کر لو گے. تمہاری مزدوری کہ تمہاری مزدوری سے اللہ راضی ہو جائے گا. تمہاری عہدے داری کہ تمہاری عہدے داری سے اللہ راضی ہو جائے گا. تمہاری زمینداری کہ تمہاری زمینداری سے اللہ راضی ہو جائے گا. میں تمہیں ایسا طریقہ دیتا ہوں تاکہ ہر کوئی اپنے شعبے میں اللہ کو راضی کر کے اطاعت کے ساتھ زندگی گزارے. یہ مقصد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا کہ ہر شعبے میں اللہ کا دین آوے. مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہمارے دین میں ہر شعبے کے فضائل ہیں، ہر شعبے کے مسائل ہیں. تجارت کی کیا فضیلت ہے، زمینداری کی کیا فضیلت ہے، مزدوری کی کیا فضیلت ہے، عہدے داری کی کیا فضیلت ہے. تو ہر شعبے کی فضیلتیں ہیں. کہ میں زمینداری کی کیا فضیلت، زمیندار ہے. تو عبداللہ ابن عباس فرماتے تھے کہ کھڑی کھیتی تسبیح پڑتی ہے. مثال دے رہا ہوں کہ آپ نے کھیتی کھڑی کی ہے تو کھڑی کھیتی تسبیح پڑتی ہے اور اس کا ثواب کھیتی والے کو ملتا ہے. تسبیح کا ثواب. ہم کہتے ہیں صبح شام اپنی تسبیح پوری کرو، ہمارے ساتھی کہتے ہیں ہاں. تو صبح شام آپ اپنی تسبیح پوری کرتے ہیں. آپ کی کھیتی بھی تسبیح پڑتی ہے اور اس کا ثواب کھیتی والے کو ملتا ہے. کہ اس نے گنا کی کھیتی کھڑی کی ہے، وہ گنا تسبیح پڑتی ہے، وہ ثواب کس کو ملے گا؟ کھیتی والے کو. یہ کھیتی کی فضیلت ہے. جی ہاں، فضائل. اس میں چوروں نے چوری کر لی، گنا توڑ کے لے گئے. ہوتا ہے نہیں کہ چور تو چوری کر کے لے گیا لیکن آپ کو صدقے کا ثواب ملے گا. چور وہ تو چوری کر کے لے گیا تو اس کے حصے میں تو چوری ہے اور آپ کا نقصان ہوا ہے کیونکہ وہ چوری کر کے لے گیا. تو آپ کو اس نقصان میں صدقے کا ثواب ملے گا کہ گویا آپ نے اس پر صدقہ کیا گنے کا. یہ فضائل کھیتی کی، جیسے ذکر کے فضائل آپ کے قرآن پڑھنے کے فضائل ہو رہے ہیں. کھیتی کے فضائل ہیں کہ چور نے چوری کی اس میں وبال ہے اس کے لیے. تو آپ کو کیا آپ کو اس نقصان کا ثواب ملے گا. جانوروں نے چل لیا کہ اس کا بھی آپ کو ثواب ملے گا. جانور چل گئے جو نقصان ہوگا اس کا ثواب ملے گا. اور صحیح سلامت ہوگا تو مال گھر میں آئے گا. صحیح سلامت رہا تو گھر میں مال آئے گا کھیتی کا. ہاں تو مال بھی آوے ثواب بھی آوے. یہ ایمان کی برکت کہلاتی ہے کہ اللہ نے ہم کو ایمان دیا تھا، اس کی یہ برکت ہے. ہاں کہ ہمارے مال بھی گھر میں آئے گا اور مال پر کوشش آئے گی تو اس کا ثواب بھی ملے گا. یہ کھیتی کے فضائل کی مثال میں نے دی ہے. اس لیے فضائل کا علم یاد ہوگا تو ایمان تازہ رہے گا. کیا رہے گا کہ مجھے اللہ اس پر یہ دے گا، مجھے اللہ اس پر یہ دے گا، مجھے اللہ. جیسے ویپاری ہر آئٹم بیچتا ہے تو خوش ہے کہ چلو یہ آئٹم بک گئی، اس پر اتنا ملا ہے، اصل قیمت اتنی تھی اور نفع اتنا آیا. جی ہاں. تو ایسے مسلمان کہ ہر مسلمان تاجر ہے. ہر مسلمان تاجر ہے کہ وہ اپنی صلاحیت لگائے گا اور اللہ سے نفع کمائے گا. اس لیے میرے بھائیوں دین سیکھنا ضروری ہے. کیا سیکھنا ضروری ہے؟ کہ دین سیکھو. کہ دین سیکھو تو دنیا کو بھی پہچانو گے، اپنا نفع نقصان بھی پہچانو گے اور آخرت کو بھی پہچانو گے. اصل ہے آخرت. اصل کیا ہے؟ حدیث پاک میں کہ ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ.
کہ دنیا کو تو اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے، کسی جنات کے لیے، کسی فرشتے کے لیے نہیں، دنیا آپ کے لیے، لیکن تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو آخرت کے پیدا کرنے میں دو مطلب ہے، اس بات کے دو مطلب ہے کہ تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے، یہ لہذا یہاں رہنے نہیں دیں گے، یہاں رہنے نہیں دیں گے، لے جائیں گے آخرت میں۔ ایک مطلب یہ ہے کہ تمہارا قیام یہاں ہمیشہ کا نہیں ہے، تم کو آخرت میں لے جائیں گے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے، اس لیے دنیا میں رہ کر آخرت بناؤ، دنیا میں رہ کر آخرت بناؤ۔ ہاں یہ حکم ہے یہ کہ وابتغِ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ ولا تنس نصیبک من الدنیا، کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے تم کو پیدا کیا ہے تو دنیا میں رہ کر اپنی آخرت کا حصہ تیار کرو۔ یہ کہا کہ دنیا میں رہ کر اپنی آخرت کا حصہ تیار کرو، اور اپنا حصہ وہاں کا مت بھولو۔ کیوں کہ اگر وہاں کا بھول گیا اور یہاں کا چھوٹ گیا موت پر تو کچھ نہیں ہے، موت پر یہاں کا چھوٹ گیا اور وہاں کا بھول گیا۔ اس لیے یہ ہدایت دی ہے کہ جو دنیا تجھ کو اللہ نے دی ہے اس سے اپنی آخرت بنا لے، اپنا حصہ مت بھول جا۔ لوگ اپنا بھولتے ہیں، بیٹوں کا، ان کا، میرے بیٹوں کا یہ، میرے بیٹوں کا یہ۔ ارے بھائی تو اپنا تو پہلے بنا لے، ہمدردی کی بات ہے کہ تو اپنا تو بنا لے پہلے، پھر بیٹوں کا تو کہا تو اپنا حصہ مت بھول جا۔ تو دنیا سے اپنا حصہ لینے کا کیا طریقہ ہے کہ دنیا سے اپنا حصہ لینے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنی دنیا کو دین میں استعمال کرو۔ اس میں کہ اپنی دنیا کو دین میں استعمال کرو۔ جب دین میں دنیا استعمال ہوگی تو وہ دین کے ساتھ آخرت میں جائے گی، اور دین میں استعمال نہیں کرو گے، خواہشات میں استعمال کرو گے تو پھر تمہارے ساتھ نہیں جائے گی، بلکہ تمہیں اس کا حساب دینا پڑے گا۔ اس لیے ہدایت دی ہے کہ وابتغِ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، تو اس کو جو دنیا ملی ہے اس سے اپنی آخرت بنا لے۔ تو آخرت بنانے کے لیے ہم کو دین دیا کہ جب ہماری دنیا آخرت دین پر استعمال ہوگی، ہماری فرصت دین پر لگے گی، ہماری صلاحیت دین پر لگے گی، ہمارا مال اولاد ہم دین پر لگے، تو یہ ہمارا نفع ہوا۔ اس لیے حکم ہے کہ اپنی دنیا سے آخرت بناؤ، یعنی دیندار بنو۔ کیا بنو؟ دیندار بنو گے تو اپنی دنیا سے آخرت بنا سکو گے۔ دیندار نہیں بنے گا تو دنیا سے دنیا بنائے گا۔ چھوٹا مکان تھا، بڑا مکان بنایا، دنیا سے دنیا بنائی۔ تو دنیا سے دنیا بنا گے تو ٹھیک ہے، تھوڑا نفع ہوگا، تھوڑی راحت ہوگی، لیکن آخرت میں نہیں ہوگا، یہ چھوٹ جائے گی۔ اس کا دنیا سے دین بناؤ۔ اس لیے دین بنانے کے لیے ہم کو اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجا ہے کہ اپنی دنیا سے دین کیسے بناؤ گے؟ کہ نبی کے طریقے سے۔ اس سے نبی کے طریقے سے، کھانے میں، پینے میں، کمانے میں، عبادت کرنے میں نبی کا طریقہ ہوا تو دنیا سے دین بنے گا۔ اس لیے علم و ذکر کے بغیر دنیا سے دین نہیں بنے گا۔ اس کے بغیر علم و ذکر سے دنیا سے دین بنے گا۔ اس لیے علم سیکھو، فضائل کا علم بھی سیکھو، مسائل کا علم بھی سیکھو۔ یہ فضائل کا علم سیکھو گے تو اپنے عمل کی قیمت تمہارے سامنے آئے گی، اس کا نفع تمہارے سامنے آئے گا یہاں۔ اور کیا سیکھو؟ کہ نبی کا طریقہ سیکھو، کہ اپنے عمل کو نبی کے طریقے پر لاؤ تو وہ عمل اللہ کے ہاں قبول ہو جائے گا اور اس عمل کا اللہ بدلہ دے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، علم و ذکر جو ہے وہ ہمارے کام کی بڑی چیز ہے۔
لوگوں نے نقل و حرکت کو تو بہت بڑھایا اور علم و ذکر کو گھٹایا. ہاں، حالانکہ وہ نقل و حرکت علم و ذکر بڑھانے کے لیے تھی. ہاں، کہ پھرو اور علم و ذکر کو بڑھاؤ. جیسے چکی چلے اور آٹا نکلے، چکی چلے اور آٹا نکلے، یا خالی چکی چلے؟ بولو کہ خالی چکی چلے تو کیا فائدہ ہے؟ خالی ہل چلے تو کیا فائدہ ہے؟ نہیں، چکے میں کو ڈالو، کو نکالو، کو ڈالو، کو نکالو. تو اپنا پھرنا علم و ذکر کے ساتھ. اس کے ساتھ علم و ذکر لیتے بھی رہو، علم و ذکر دیتے بھی رہو. تو ایسا ہے جیسے چکی سے دانا، وہ دانے سے آٹا، پھر آٹے سے روٹی آسان ہے. تو ہماری نقل میں ہے علم و ذکر کے لیے ہے. اس کے لیے علم و ذکر کے لیے ہے. اور چوتھا نمبر جو ہے وہ اللہ کے بندوں کے ساتھ ہمدردی کرنے کے لیے ہے. ہماری کوئی غرض نہیں ہے کسی سے، بلکہ ہمارے اندر کیا ہے؟ ہمدردی ہے کہ ہمارا بھی نفع ہو جاوے، ہمارے بھائیوں کا بھی نفع ہو جاوے. اس لیے حرکت کرو. کیا کرو؟ کہ علم دیتے رہو، علم لیتے رہو، عمل کرتے رہو، عمل سکھاتے رہو. اور کیا لینا ہے؟ کہ کچھ نہیں لینا. پانچواں نمبر کہ کچھ نہیں لینا ان سے، ان کو دینا ہے، ان کو دینا ہے. کہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کے لیے سنا رہے ہیں، اللہ کے لیے بتا رہے ہیں کہ آپ سے کچھ نہیں جاتا. کہ ہدایت والوں کی یہ دو نشانیاں ہیں. اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون. سورہ یاسین کی آیت ہے کہ ان لوگوں کی بات مانو، اتبعوا کہ وہ آپ سے کچھ نہیں مانگیں گے اور ان کی زندگی ہدایت والی ہے. تو جو دعوت والے ہوتے ہیں وہ اللہ کی دعوت دیتے ہیں اور لوگوں سے کچھ نہیں مانگتے، اور ان کی زندگی کے سارے کام ہدایت والے ہیں. کہ وہ کلمہ والے بھی ہیں، وہ نماز والے بھی ہیں، وہ اخلاق والے بھی ہیں، وہ اخلاص والے بھی ہیں. اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون. یہ اصولی بات ہے. سورہ یاسین کی آیت ہے کہ وہ اپنے قوم کو کہہ رہا ہے کہ یہ جماعت جو تمہارے آئی ہے، ان کی زندگی دیکھو، ان کی زندگی ہدایت والی ہے سر سے پاؤں تک. کہ وہ تم سے کچھ مانگتے نہیں ہیں، تمہیں کچھ دینا چاہتے ہیں کہ بھئی تم پہ یہ والی زندگی سیکھو. ہاں، تو دعوت والے جو ہوتے ہیں وہ کسی سے مانگتے نہیں ہیں، ان کی کوئی غرض نہیں ہوتی، اور ان کی زندگی میں دوسروں کے لیے ہدایت کا سامان ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ یہی تبلیغ ہے کہ کسی کو لینا نہیں ہے. بھائی ہماری زندگی میں تو ہدایت کا سامان ہے، وہ آپ کو دینے کے لیے آئے ہیں، آپ سے لینے نہیں آئے. ہاں، یہ ہمارا اصول ہے کہ ہم کسی سے مانگیں گے نہیں، لیکن اپنا کام آپ کی طرف منتقل کریں گے. کہ جہاں جاؤ یہ کام وہاں پہنچاؤ، وہاں والوں کو سکھاؤ، مسجد اور جماعت بناؤ، وہ کام کرنے والے بن جائیں، وہ نکلنے والے، سیکھنے سکھانے والے بنے، اپنے اولادوں کو دین سکھانے والے بنے. یہ کہتے ہو نا. تو یہ یہی ہے، اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون. ان لوگوں کی بات مانا کرو کہ جو آپ سے کچھ نہیں مانگتے، نہ کھانا نہ دانا. اور ان کی زندگی کہ ان کی بہت صاف ستھری زندگی ہے، ان کی زندگی ہدایت والی ہے، وہ آپ کو وہ دینا چاہتے ہیں. اس لیے ان کی بات مانو. یہ پیغام ہے سورہ یاسین میں. جب وہاں جماعت پہنچے گی کسی گاؤں میں، تو وہاں کا ایک نیک آدمی تھا، اس نے اس جماعت کو پہچانا اور اپنے قوم کو متوجہ کیا کہ ان کی بات مانو، ان کے راستے پر چلو. ان میں دو باتیں ہیں کہ آپ سے کچھ مانگیں گے نہیں، مخلص ہے، اور دوسرا کہ ان کا طریقہ کار صحیح ہے. یہ جس طریقے پر آپ کو بلا رہے ہیں وہ طریقہ صحیح ہے، تو ان کے طریقے پر چلو، اور یہ آپ سے کچھ مانگتے نہیں ہیں. اور یہی آدمی ہے کہ ہم کو اللہ کے نبی نے اور تمام نبیوں نے آ کر کے ہی سکھایا کہ ہم آپ سے کچھ مانگتے نہیں ہیں. نبی کچھ نہیں مانگتا، لیکن نبی کا راستہ صحیح ہوتا ہے.
اس لیے اس کی پیروی کرنی ہے کہ نبی کے راستوں پر زندگی پڑ جاوے. جی ہاں، جان اور مال سے اللہ کی اطاعت کرنے والے بن جائیں، اپنی آخرت بنانے والے بن جائیں. یہ مقصد ہوتا ہے دین کا. اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں نکل کر کے یہ چیزیں اپنے اندر پیدا کرنی ہے، اور پیدا کرتے ہوئے دوسروں میں اس کو قائم کرنی ہے. تو اس کے لیے اب بتاؤ کون تیار ہے؟ ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کی نیتوں کو قبول فرمائے. اسلام میں نیت بھی ہے، عمل بھی ہے اور ترتیب بھی ہے. تیار ہیں انشاءاللہ سب اس کے لیے؟ نیت بھی ہے، عمل بھی ہے اور ترتیب بھی ہے. ہاں، تو اس سے بات صحیح ہوگی کہ نماز کی نیت بھی ہے، نماز کا عمل بھی ہے اور نماز کی ترتیب بھی ہے. کہ ترتیب کیا ہے؟ کہ پہلے قیام ہوگا، پھر رکوع ہوگا، پھر سجدہ ہوگا، پھر قاعدہ ہوگا. یہ 4 ارکان کی ترتیب ہے. تو نماز میں نیت بھی ہے، عمل بھی ہے اور اس طرح ساری زندگی نیت، عمل، ترتیب اس کو پیدا کرنا ہے. تو اللہ نے ہم کو اسی لیے کام دیا. اب بتاؤ. ٹھیک ہے، سب تیار ہیں انشاءاللہ جی. ہاں ماشاء اللہ، اللہ ہمارے بڑوں کی زندگی برکت. بھائی تشریف رکھے، بیٹھے کریے بھائی، کھڑے نہ کوئی بھائی نہ کھڑا بھائی، تشریف رکھے. ابھی اعلانات کرنے ہیں اطمینان سے. آپ تشریف رکھے، تشریف رکھے. اللہ ہمارے بڑوں کی زندگی برکت سے توجہ فرمائے، توجہ فرمائے. حضرت کو جانے دو، حضرت کو تشریف جانے دو. آپ حضرت تشریف رکھے بھائی، کھڑے نہ ہو، کھڑے نہ ہو، تشریف رکھے.